اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین صدق اللہ العظیم۔ اللہ عز و جل کا بڑا ہی کرم و فضل و احسان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں اس مقدس اور مبارک مجلس میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ یہ مجلس قرآن ہے، یہ مجلس رحمان ہے، کیونکہ دین میں جس چیز کی نسبت جس کے ساتھ لگ جاتی ہے اس کا مقام بڑا اعلیٰ اور درجہ فائز ہو جاتا ہے۔ اس مجلس کا تعلق براہ راست قرآن سے ہے، اور قرآن مجید کا تعلق اللہ عز و جل کی ذات بابرکتہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ایک مقصد کے تحت بنایا ہے، اور اس میں بسنے والوں انسانوں کے لیے ایک آزمائش کی چیز رکھی ہے کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا اور اس میں لوگوں کو بھیجا ہے، تو ان کے لیے آزمائش کے سامان ہیں اور آزمائش کی چیزیں ہیں۔ اور سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ کس مقصد کے لیے بنایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جس کو اللہ عز و جل نے خود کلام پاک میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان اور جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب عبادت کیا ہے، کیوں بنایا ہے، مقصد کیا ہے، یہ ساری چیز حضرت انسان کو علم کے ذریعے سے حاصل ہوگی، اور علم حاصل اور علم کے آنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وحی من اللہ، ان ہوا الا وحی یوحا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں کو کیا پیغام، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت، اور انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنا کر دنیا میں بھیجا۔ یہ علم کے ذرائع ہیں، یہ علم آنے کا ذریعہ ایک تو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور وحی من اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام اور وحی، جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ان ہوا الا وحی وما ينطق عن الهوى، سورہ نجم کے اندر آپ دیکھیں گے وما ينطق عن الهوى ان ہوا الا وحی یوحا، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی بھی بات اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ اور وحی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر کیا کری ہے، نازل فرمائی ہے۔ تو اسی وحی کا کیا نام ہے؟ قرآن مجید۔ وحی دو طرح کی ہے، ایک تو کہتے ہیں وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع۔ تفسیر ابن کثیر یہ تفسیر کی بہت بڑی کتاب ہے، علماء کرام جانتے ہیں، تو اس کے اندر حاشیے میں کہا کہ وحی مطلوع یعنی وہ وحی جو خاص طور پر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل کی گئی اور جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ وحی مطلوع کسے کہتے ہیں؟ جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ ویسے تو وحی غیر مطلوع وہ ہے جو نماز میں نہیں پڑھی جاتی ہے، لیکن وہ بھی احکام ہے، اور اس کو کہتے ہیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارشادات، اس کو وحی غیر مطلوع کہتے ہیں۔ تو یہ وحی جو قرآن مجید ہے، جس کا نماز میں پڑھا جانا، حدیث مبارکہ بھی ہے، اس کی بھی عربی عبارت ہے، لیکن اس کے پڑھنے پہ کوئی ثواب نہیں ہے، پڑھنے پر کوئی ثواب نہیں، اس کے عمل کرنے پہ ثواب ہے۔ باتیں بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے صرف پڑھنے پر، جس کے حرف پر حرف بحرف آپ پڑھیں گے حدیث کی عبارت کے، مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، تو اس کے صرف پڑھنے پہ آپ کو ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کے عمل کرنے پہ ثواب۔ لیکن قرآن مجید جو وحی ہے، جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، اگر آپ اس کا ایک حرف پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، آپ پڑھیں گے الف لام میم، تو اس کے پڑھنے پر بھی آپ کو کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے، اور یہ بڑی جامع ترین کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر قرآن مجید کو اللہ عز و جل پہاڑوں کے اوپر نازل کرتا،
قرآن مجید کو پہاڑ کے اوپر نازل ہوتا تو پہاڑ کیا ہوتا ہے، اس کی ہیبت سے، اس کے جوش و جلال سے، رعب سے پھٹ پڑتا. لیکن قرآن مجید نے جو نازل کیا گیا ہے وہ کس پہ نازل کیا گیا ہے؟ ایک انسان کے دل پہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر. جب قرآن مجید آپ کی سینے پر اتارا گیا تو آپ کے قلب اطہر کو کائے سے زمزم کے پانی سے دھویا گیا، اور پھر آپ کے سینے میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور آج آپ کے واسطے سے علماء کرام اور حفاظ کرام کے سینے پر نازل کیا. یہ قرآن مجید کی وہ کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب فرقان ہے. تو وحی کے سلسلے میں درس شروع کرنے سے پہلے ابتدائی باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں. قرآن مجید ہے، اس کا ترجمہ ہے، اس کی تفسیر ہے، لیکن سب سے پہلے چیز ہم کو جاننا وحی. وحی اللہ کی جانب سے ہوتی ہے. جب وحی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی جو ہوتی تھی وہ 4 قسموں کی ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر آتی تھی. وحی اس کی الگ الگ شکلیں ہوتی تھیں، کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سب سے پہلے جب قرآن مجید نازل ہوا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی کیا کیفیت تھی؟ غار حرا کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور سب سے پہلے آیت نازل ہوئی قرآن مجید کی. وہ کون سی صورت تھی؟ سورہ علق، جس کو ہم کہتے ہیں سورہ اقرا. سب سے پہلے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ کیا ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر نازل ہوئی غار حرا کے اندر. تو آپ کی کیا کیفیت تھی؟ آپ نے فرمایا زمبیلونی زمبیلونی، کہ مجھے اڑا دو، کہ آپ کے اوپر ایک ہیبت طاری تھی، ایک خشیت اور خوف طاری تھا. تو سب سے پہلے کہ وحی نازل ہوئی تو اس کا کیا کیفیت ہوتی تھی اور اس کا کیا طریقہ کار ہوتا تھا؟ تو بخاری شریف کی خود کی حدیث میں ہے، حارث بن ہشام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے پوچھا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے وحی نازل ہوتی تو کیا آپ کی کیفیت ہوتی تھی؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جو بخاری شریف کے الفاظ ہیں، بخاری شریف آپ جب کھولیں گے سب سے ابتدائی جو اس کے باب اور چیپٹر ہیں تو آپ کو وہاں ملے گا باب بدء الوحی، یعنی وحی کی جو ابتدائی حالات، اس کی کیفیت، اور جب وحی نازل ہوتی تھی تو کیا معاملہ ہوتا تھا وہ اس کو ذکر کیا ہے. تو وہاں پر الفاظ آپ کو ملے گا سلسلۃ الجرس، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر گھنٹی کی شکل پہ، گھنٹی کی آواز میں، کہ گھنٹی کی کیسی آواز ہوتی ہے. اور علماء نے مزید اس کے آگے لکھا ہے کہ تشبیہ دینا مراد ہے کہ جس طرح سے گھنٹی جب بجتی ہے تو چاروں طرف سے آواز آتی ہے، تو اس طرح کی کچھ آواز آتی تھی. پہلی شکلی اور صورت تو یہ ہوا کرتی تھی. اور دوسری کی کسی انسان کی شکل میں کوئی فرشتے جو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے وحی کو لانے والے، وہ انسان کی شکل میں آتے تھے، اور وہ بھی خصوصاً ایک صحابی رسول حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ، یہ صحابی ہے، ان کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام وحی لے کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آتے تھے. یہ تو 2 شکل ہوئی. اور تیسری شکل یہ کہ کبھی اللہ اپنی اصل صورت میں حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تھے. تو یہ تیسری صورت. اور کبھی بذات خود اللہ تعالیٰ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر پر کوئی بات ڈالتا. کئی واقعوں پہ ایسا ہوا، اور جبریل علیہ السلام بذات خود آتے، اور کبھی انسانی صورت ہوتی، کبھی گھنٹی کی شکل ہوتی. آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں، اور بعض احادیث میں بات ملتی ہے کہ جو گھنٹی کی صورت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام بجنے کی آواز کی صورت میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس وحی آتی تھی تو یہ صورت آپ کے اوپر بڑی شاق گزرتی، بڑا سخت اس سے معاملہ ہوتا کہ آپ کا چہرے کا رنگ زرد پڑ جائے. خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر وحی نازل ہوئی، اور آپ کا سر مبارک ایک صحابی کی گود میں تھا، تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ اب میری گود کیا پھٹ جائے گی، کہ یہ کیفیت سب سے زیادہ شاق گزرتی. تو یہ الگ الگ مختلف شکلیں ہوتی تھی وحی کے نازل ہونے کی ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. تو قرآن مجید ہم کو اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ملا ہے کہ قرآن مجید کا اصل تقاضا اور اصل مقصد کیا ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کے ایک ایک حرف کو سمجھیں، اس کی حقانیت کو جانیں. کہ فرمایا حدیث مبارکہ کے اندر کہ حرمت برکت الوحی، ایک وقت ایسا آئے گا اور ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ وحی کی برکات سے لوگ کیا ہوں گے؟ محروم ہو جائیں گے. اس کی کیا وجہ فرمائی؟ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے حرمت برکت الوحی یعنی فہم القرآن، کہ فہم قرآن کے سمجھنے سے لوگ دور ہوتے چلے جائیں گے. کہ کس طرح سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بہت بڑے پائے کے عالم دین اور بزرگ، انہوں نے لکھا ہے جس طرح سے قرآن کے بہت سے تقاضے ہیں، جس طرح سے ہم زبان سے قرآن کو پڑھتے ہیں اسی طرح سے اس کے حرف کو ادا کرتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں دل سے بھی دماغ سے بھی اس کو پڑھنا ہوگا.
اپنے دل سے بھی اور دماغ سے بھی پڑھنا ہوگا۔ دل سے کیا کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، اپنے دل میں اس کو اتارا جائے اس کے اوپر، اور دماغ سے کیا اس کو سمجھا جائے کہ قرآن مجید کی کیا مراد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کیا چاہ جا رہا ہے۔ تو بار بار سمجھنا ہم کو کیا ہے، علم والوں کے ذریعے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اس قرآن مجید کو سمجھو، تم پوچھو اہل ذکر سے، علماء سے، جس چیز کو تم جانتے نہ ہو۔ تو قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے، بلکہ مجھے اس موقع پر اور آپ حضرات کی توجہ کی بنا پر ایک بات یاد آ گئی کہ قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے جس کو حضرت مولانا ذوالفقار صاحب قاسمی نروری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی، میں نے خود اپنے کانوں سے سنی تھی کہ حضرت نے فرمایا قرآن مجید ایک ایسا سمندر ہے کہ جس کا نہ کوئی کنارہ اور نہ کوئی اس کی ڈیپ اور کوئی گہرائی، کوئی سطح نہیں ہے۔ اب جو انسان جس کے اندر جیسے غوطے لگائے گا وہ ویسے اس کے اندر ہیرے جواہرات اور موتی کو پائے گا۔ اب اپنے علم کے مطابق اور اپنی فہم کے مطابق اور اپنے شغف کے مطابق انسان اس کے اندر اترتا چلے جائے۔ تو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا وہ کلام ہے اور وہ کتاب ہے۔ یہ کتاب فرقان کہا گیا ہے، قرآن مجید کہا گیا، فی لوح محفوظ، کے لوح محفوظ کے اندر یہ کیا ہے، بالکل بچی، اور اللہ نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے قرآن مجید کو۔ تو یہ قرآن مجید کی پوری حقیقت تھی، وحی کی ابتدائی باتیں تھیں۔ اب اصل جو قرآن مجید کے اندر سب سے پہلے تو قرآن مجید کی ترتیبی اعتبار سے جو ابتدا ہوتی ہے وہ سورہ فاتحہ سے ہوتی ہے۔ ویسے تو نازل جو سب سے پہلے سورت ہوئی ہے اور سب سے پہلی آیت جو ہے وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، لیکن ترتیب میں ہے سورہ فاتحہ ہے۔ اب سورہ فاتحہ یہ ایک واحد ایسی سورت ہے جو مکمل نازل کی گئی ہے۔ ویسے تو الگ الگ قرآن مجید کی صورتیں ہیں، الگ الگ موقع کے الگ الگ اعتبار سے الگ الگ ٹکڑے اس کے نازل ہوئے، لیکن واحد ایک صورت سورہ فاتحہ ایسی ہے جو مکمل پوری 7 آیت یک بارگی میں نازل ہوئی۔ اس کی بہت ساری خصوصیات ہیں۔ قرآن مجید میں جس طرح سے مکی اور مدنی صورتیں ہیں کہ مکہ میں جو نازل ہوئی اس کو مکی صورتیں کہتے ہیں عام طور پہ، اور جو مدینہ المنورہ زاد اللہ شرفاً و عظمتاً کے اندر نازل ہوئی اس کو مدنی کہتے ہیں۔ لیکن یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ضروری نہیں کہ ایسا ہی ہے، اس کی بہت ساری الگ الگ مختلف شکلیں بھی رہی ہیں کہ بہت سی ایسی صورتیں ہیں جو مکہ کے قریب میں نازل ہوئیں، جیسا کہ عرفات، مزدلفہ اور مینا، تو اس کو مکی کہہ دیا گیا، اور جو بعض مدینہ کے قرب و جوار میں اس کے مضافات میں نازل ہوئیں اس کو مدنی صورتیں کہا گیا۔ تو مکی صورتیں بھی ہیں، اس میں مدنی صورتیں بھی ہیں۔ اب سورہ فاتحہ جو اس کی ابتدا کی گئی ہے، اس کی بہت